اللہم صلی علی، پکڑ کے رکھنا اس کو دھیان رکھنا. برائے خوشنما علیہ السلام بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا، مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ. اور اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا، پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ. اور اس طرح ستم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے بانی، لا کر یہ بھرے کوزے بہا دیتے ہیں پانی، کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے یوں تشنا دہانی، بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ. اور آنسو ابھی بچی کے نہیں پائے تھے ہم نے، پھر مار دیا درہ کسی اہل ستم نے، سجاد کو ہر گام رولایا اسی غم نے، اور اس عمر میں یہ سختیاں سہتی ہے سکینہ.
پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ، اور دروں کی اذیت سے تڑپتی ہے حزینہ، دکھتا ہے بدن سے سیاں لیتی ہے سکینہ، سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ، ہر ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ ہے، پیاسی ہے سکینہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بار دیگر بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس پہ آگے تو بند ہو جائے گا۔ پہلے اپنے نور سے رب نے بنائے پہلے اپنے نور سے رب نے بنائے پھر اس میں صورت قرآن آئے جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف، جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف، اس طرح ذات محمد میں سمائے پنج
پہلے اپنے نور سے بار دیگر بلندتر صلوات ایک بار پھر بلندتر صلوات کیا ہے علی یہ نوت کے پیغمبر بتائے گا کیا ہے علی یہ نوت کے پیغمبر بتائے گا دریا کا سارا زور سمندر بتائے گا ہوگا نہ کہوں علی کی شجاعت کا تذکرہ ہوگا نہ کہوں علی کی شجاعت کا تذکرہ تاریخ چپ رہے گی تو خیبر بتائے گا کیا ہے علی یہ نوت کے پیغمبر بتائے گا کونین میں ملا لقب بت شکر کسے کونین میں ملا لقب بت شکر کسے پوچھو اسی سے دوش پیغمبر بتائے گا خالق نے خود خرید لیا کسے کے نفس کو خالق نے خود خرید لیا کسے کے نفس کو ہجرت کی شب رسول کا جس در بتائے گا کیا ہے علی یہ نوت کے پیغمبر بتائے گا بنت نبی کو خالق حق سے ہے کیا سوا بنت نبی کو خالق
पता तो साकिए कौसर बताएगा क्या है अली नूर के पैगंबर बताएगा। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आवाज़ बुलंद नारे सलावत। कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है दूतर फातिमा गैरत से मोई जाती है रूह काले में वो जिंदान में घबराती है हवासी से हर एक बार ये चिल्लाती है हवासी से हर एक बार ये चिल्लाती है आसमां दूर ज़मीन सख्त किधर जाऊं मैं बीबियों मिलके दुआ मांगो के मर जाऊं मैं बीबियों मिलके दुआ मांगो के मर जाऊं थी जने हाकिम के जिलों में जो रवा देखती क्या है कि एक शेर है मेरे हारू खस्ता तनो फाका कशो तशे नादा निशा पोस्ट पे दुर्रो के निशा पसली के निशा पोस्ट पे दुर्रो के निशा के पाफाको से जंजीर में लहराती थी उसे तखानों से लरज़ने की सदा आती थी उस तखानों से लरज़ने की सदा आती थी गिर्द आबिद के फिर वो बहाले रख दिया पाँव पे सर अपना हटा कर संजीर बोले वो कौन ये चिल्लाए कनी से सलाम रसलो तो को सलासिल के असी सलाम रसलो तो के सलासिल के असी है वसीयत का महल मरने पे तैयार है तो अरे कुछ कफन के लिए रखता है कि नादार है तो कुछ कफन के लिए रखता है कि नादार है तो अरे हिंद ने
کیا ہے کہاں بے پدر ارے رو کے بولی کے دوا کیا ہے کہاں درد سرے جو دریافت کیا کہنے لگے در بدر بولی لیتا ہے خبر کون کہاں بے خبر کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے ارے تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے تازیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے وہ کون سے اس یہاں پہ ملی یہ تازے ارے رو کے فرمایا گناہ کچھ بھی نہیں بے تک سے اس نے منہ پیٹ لیا اور کہا غیب سے ہو اسے ارے بول تصویر تھی محرم کی جو پہلی کفن کے لیے ہمراہ نہیں لایا ہوں ارے باپ کو چھوڑ کے بے گورو کفن آیا ہوں باپ کو چھوڑ کے بے گورو کفن آیا ارے شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا ولد سے فاطمہ زندان میں آئے کیوں کر دیکھا بانوں کو تو کہنے لگی ہو کر ششدر ایران کی شہزادی ہے کیوں نہ قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے قید خانے میں اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه حكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني صدق الله العلي العظيم صلوات ذکر شخصیات، وہ شخصیات جو خداوند متعال نے ہدایت کے لیے قرار دی، اس ہدایت کے پیمانوں کو خداوند متعال نے ڈسکرائب کیا، ڈیفائن کیا، اور یہ آیہ کریمہ اس کو ڈیفائن کر رہی ہے۔ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، کہہ دیجئے، قل کا حکم آ رہا ہے، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو، بلائیے ان سب کو اس راستے کی طرف، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، انا واتبعنی، میں اور جو میری اتباع کرے۔ جب ہم ان شخصیات کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی عقول، اپنی معرفت، اپنی عقلوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں عقل کو پروان چڑھانے کا مطلب انڈیپینڈنٹ ہو جانا، یعنی آپ کی عقل ہے، اب آپ کی مرضی جو کرنا چاہیں، آپ اپنے عقل کے تابع ہیں، عقل کے مطابق کریں اور ساری چیزوں کو اس کے مطابق ڈیفائن کر لیجئے۔ تو بہت سے لوگ اس آیہ کریمہ کو بھی پیش کر دیں گے کہ خدا تو کہہ رہا ہے کہ بصیرت کے ساتھ آئیے، تو ہم اپنی عقل کے مطابق آ گئے۔ لیکن اگر اس کو کمبائن کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں تو پھر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اصول کافی کا کتاب عقل کا پہلا چیپٹر اور اسی کے اندر ڈیفائن ہوتا ہے کہ عقل کیا ہے، تو خداوند متعال کی طرف سے معصوم فرما رہے ہیں کہ عقل کو خلق کیا اور اس کے بعد عقل سے کہا کہ جاؤ تو وہ چلی گئی، اور کہا آؤ وہ عقل آ گئی، اور جہل کو خلق کیا تو اس نے وہ امر نہیں مانے، عقل نے وہ اوامر مان لیے، اس لیے اتباع کی گئی۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب اس عقل کو پروان چڑھانا ہے تو وہاں پر سب سے اہم ایلیمنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ عقل وہاں تک پہنچ جائے کہ جہاں پر یہ تابع ہو جائے امر الہی کے، ورنہ تو عقل نہیں ہے۔ اس کو چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ جب آگے پوچھا کہ مولا وہ تو جیت گیا جنگ صفین میں اپنے ہیلے بہانوں سے، تو وہ زیادہ عقل والا تھا اور آپ کے جد، تو مولا فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے اس کے پاس عقل تھی؟ مولا عقل تھی۔ اب اگر آج کی زندگی میں دیکھیں تو وہ کامیاب آدمی جو زیادہ عیاری سے کام کرے، زیادہ ہوشیاری سے کام کرے، تو اس کے لیے کہیں گے بھائی کتنا عقل مند آدمی اس نے کام کر لی۔ تو یہ 1400 سال پہلے بھی ہو رہا تھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے۔ تو پھر امام نے ایک ڈیفینیشن دی عقل کے بارے میں کہ عقل ہے کیا، اور معصوم نے فرمایا کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ما عبد بہ الرحمن، رحمان کی عبادت کی جائے، وَاکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانِ، اور جس کے ذریعے سے جنتوں کو کسب کیا جائے، یہ عقل ہے۔ عقل تابع ہو جائے اوامر الہی کے، اور اس کے لیے وہ شخصیات آئیں جس کے لیے، جیسے کیونکہ 7 سفر مولا امام مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت سے ہی متعلق ہے، ایک روایت ہے اور اس کو ذکر کرتے ہیں، تو ایک حدیث ہے، پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں لو کان الحسن شخصا لکان الحسن، اگر حسن شخصیت بن کر آ جائے
تو وہ حسن ہوگا. محمد وآل محمد صلوات. اچھا پچھلی مجلس میں گفتگو ہوئی کہ جب حسن کی بات ہو رہی ہے تو لوگ فزیکل فیچرز پہ نہ جائیں کہ پیغمبر اکرم یہ نہیں فرما رہے، بلکہ جب جاتے ہیں کوئی بھی ایسا کام جس کو انسان انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا پیمانہ کیا ہے. تو کہتے ہیں اس میں حسن ہے انجام دینے میں، اس میں قبح ہے یہ برا ہے اس کو انجام نہ دیا جائے، تو کہتے ہیں اس کا پیمانہ بنتا ہے. تو اب حضور نے تو یہ فرمایا کہ لو کان الحسن، اگر یہ حسن، تو اب حسن کا مطلب یہ نا خوبصورتی آ جائے، یعنی ہر وہ دلیل جو کسی کام کو اچھا کرتی ہے اگر وہ مجسم بن جائے تو وہ حسن ابن علی ہوتا ہے. یعنی ہر دلیل حسن ابن علی سے ہو کر گزر رہی ہے، ہر چیز کی اچھائی کو حسن ابن علی ڈیفائن کرے گا. یعنی وہ کہ جو سورہ کوثر کی پہلا مصداق قرار پایا تو پیغمبر اکرم فرما رہے. تو اب یہ عقلیں ان کے ریزنز اور ان ریزنز کے اندر میں کیا کیا کچھ ہونا ہے، اس لیے آج کل کی دنیا میں جو ہماری کیا یعنی جو مکتب اہل بیت کی لڑائی ایک جاری ہے، اور وہ 1200 سال 1400 سال سے، بلکہ جب سے جناب آدم اس سرزمین پر آئے جب سے جاری ہے، تو اس میں اصل ہدف یہی ہے کہ عقل کو کل قرار دے دیا جائے اور اس کو تابع شریعت نہ لایا جائے اور اللہ کے تابع نہ لایا جائے. اب یہ بصیرت کے سلسلے میں بھی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں دو واقعات ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر خود ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو افراد آئے دو مختلف نظریات کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک آیا ایک قبیلے کا سردار تھا اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنا وصی بنا لیں تو میں پورا قبیلہ لا کے آپ کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا. اب یہ کتنی اچھی بات تھی. آج کل تو یہی الائنس بنتے ہیں، پارٹی توڑ کے یہاں سے لے آؤ ادھر سے لے آؤ کہ ہماری سیٹیں پوری ہو جائیں، ہمارے ووٹ پورے ہو جائیں تو ہمارا بن جائے. تو اس نے کہا کہ میں اپنا پورا قبیلہ لے کر آؤں گا. اور اس زمانے میں کہ جب مثلا جنگجو لڑنے والے افراد کی قلت ہے تو حضور نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے تمہاری حمایت، تم آج میرے ساتھ کھڑے ہو، کل کوئی تمہیں لیڈر بنا دے تم اس کے ساتھ چلے جاؤ. یہ میرے الفاظ ہیں، حدیث کے نہیں ہیں. تو حضور نے فرمایا نہیں، ضرورت نہیں ہے، انکنڈیشنل آنا ہے تو آؤ، کنڈیشن کے ساتھ نہیں آ سکتے. ایک دوسرا شخص آیا اکیلا ہے، اس نے کہا کہ میں پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ میں اسلام میں آؤں یا نہیں، کیا آپ مجھے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ مطلب مجھے 2 مہینے چاہیے. تو حضور نے فرمایا تو میں 4 مہینے دیتا ہوں، جاؤ جا کے اپنی عقل کے مطابق دیکھو اور پھر میرے پاس پلٹ کر آؤ. تو بصیرت کے اوپر گفتگو کہ بصیرت انسان کے لیے خداوند متعال نے اس عقل کو خلق کر کے اس کے معیارات اسٹینڈرڈز بنا دیے کہ اگر ہم اس اسٹینڈرڈز کے مطابق چلیں گے تو ہم اطاعت کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اطاعت نہ کریں. وہ جو نان مسلم جا کے مناظرے کر رہے ہیں، معصومین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کیا چیز حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جواب دے دے اس بات کا تو ہم قانع ہو جائیں گے، ہم وہ اسلام قبول کر لیں گے. اگر اچھا اس میں مختلف ہے، اگر کوئی یہی بتا دے کہ اصحاب کہف کے نام کیا تھے، کون تھے، کیا تھے، کہاں پر تھے، اگر یہی بتا دے تو ہماری عقل تسلیم کر لے گی کہ یہ دین صحیح دین ہے، کیونکہ ان کی تاریخ میں بھی تھا. اب وہ یہاں پر آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں بتا دے تو ہم اپنے آپ کو متمنا یہ پیغمبر جھوٹا ہے. آگے پیغمبر کے وصال کے بعد کی بات ہے، دوسرے کے زمانے میں آئے تھے اور آگے پوچھا تھا انہوں نے مجھے کیا پتا، میں تھوڑی جانتا ہوں. تو اس نے اس کا مطلب ہے تمہارا پیغمبر نعوذ باللہ جھوٹا تھا. اب مجبور ہو گیا. میں عرض کر چکا ہوں شاید پچھلے سال یا اس سے پہلے کہ ہر دفعہ کوئی یہ دروازے مولا علی پر آ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے. جب مجبوری ہو جاتی تھی تو یہ آ کر مولا کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے یا کہتے تھے کہ بلوا لیا جائے. تو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کو اس دروازے پر لے جاؤ
کہ جو مدینہ العلم کا دروازہ ہے وہ جواب دیں گے، اور امام نے دروازہ دیا، جواب دیا تو وہ قانے ہوئے. یعنی ان کی بصیرت کا معیار یہ تھا کہ وہ کچھ نام جاننا چاہتے تھے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. تو یہ ہمارے لیے اب اس بصیرت کے اوپر اگر ہم کربلا کو دیکھیں تو کربلا کیا کام کر رہی ہے؟ کیا کربلا ہماری بصیرتوں کو اجاگر کر رہی ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کو کیا ہم خود سے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں خداوند متعال ہدایت کے لیے؟ دیکھیں، کیونکہ اس دنیا میں ہمارے جتنے بھی عالمین جن سے ہم گزر کر آئے، یہ عالم ہمیں خداوند متعال نے عنایت کیا جہاں پر ہم اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کو منتخب کر سکتے ہیں. مرضی سے مطلب عقل کی بات ہو رہی نا، مرضی سے مطلب یعنی مجھے اختیار ہے کہ میں ایویلیویٹ کروں اور اس کے بعد کسی طریقے سے جو بھی ڈیسائیڈ کروں اس کی بنیاد پر میرا نامہ اعمال ہو جائے گا. تو خداوند متعال دیکھیے، شاید ابھی گفتگو ہوئی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مکمل نہیں ہوئی، لیکن اسی گفتگو میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند متعال اس دنیا کے لیے ہمیں ایک روشنائی اور نور عنایت فرما رہا ہے کہ جس کے اب وہ دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے تو کہتے ہیں جی رات کو بھی دن ہو گیا اور 4 بجے لوگ اٹھ جاتے ہیں اور 3 بجے نماز کے لیے نہیں لیکن کام کرنے کے لیے، تو وہ آدھا شہر جاگ جاتا ہے، چلے جاتے ہیں، وہ اب ایک الگ اس میں بات ہے. لیکن خداوند متعال نے اس سورج کو ہمارے لیے نور قرار دے کر اس دنیا میں کاموں کو انجام دینے کا ذریعہ قرار دیا، اور ہم اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں. تو اب جو بھی کام ہم انجام دے رہے ہیں وہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے لیے بھی ہے. خداوند متعال یہ نہیں فرما رہا کہ وہاں جا کر تم الگ کام کرنا، یہیں سے کام کرنے تو یہیں سے لے جا کر وہاں پر کام کرنے. یہ سورج اور اس کی روشنی اتنی نہیں ہے کہ یہ اس دنیا کے لیے رہنمائی کریں. کام یہاں ہونا ہے. نور جو خدا نے ہمارے سامنے قرار دیا وہ اس دنیا کے لیے ہے. تو اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افتخار عابد تم جو کام کرو گے وہ یہاں اور وہاں کے لیے ہے، تو ضروری ہے کہ کوئی ایسا نور قرار دے جو یہاں کے لیے بھی ہو اور وہاں کے لیے بھی ہو. اس لیے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب مبین، ہم نے کتاب بھی نازل کی اور نور مبین بھی نازل کیا. دیکھیے، میں کوئی خطیب نہیں، جو خطبہ ہیں وہ بھی اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ اپنے جملات کو اپنی تقریر میں ریپیٹ کریں. جو پائے کے علماء گزرے ان کے لیے وہ باتیں کہہ کے آگے نکلتے ہیں اور وہ ریپیٹ نہیں کرتے اپنی باتوں کو. میں ریپیٹ کر دوں، میں کر رہا ہوں. خداوند متعال کتاب اور نور، کتاب و نور. تو اب یہاں پہ کہ نہیں نور وہی کتاب ہے، تو خداوند متعال اس کو ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ خدا کے پاس تجلیات کی کمی ہے، اس کے پاس الفاظ کی کمی ہے، اس کے پاس ریفلیکشنز کی کمی ہے. تو کہے گا کتاب ایک ہے نور ایک ہے. نہیں، دونوں ہی ایک ہے. تو دونوں ایک ہے تو ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ تو خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کتاب بھی ہے اور نور بھی ہے، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے ایسی ہیں جو اس دنیا میں تمہارے اعمال کو آئیڈینٹیفائی کریں گی اور پھر اس دنیا کے لیے بھی انہیں اعمال کو ذخیرہ قرار دیں گی. اس لیے معصومین علیہ السلام جب عقل کی تربیت کرتے ہیں اور وہ عقل تابع ہوتی ہے تو وہ عقل تابع ہو کے کیا کام انجام دیتی ہے؟ جو کاموں کو انجام دے گی اس کے اوپر ثواب مترتب ہوگا، ثواب مترتب ہوگا. جناب ہشام چھٹے امام کے شاگرد ہیں، مکہ کے اندر حج کا زمانہ ہے اور ایک عامت المسلمین سے اسکالر وہ آیا اور امام کی خدمت میں آیا کہ اللہ آپ سے مناظرہ کرنا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ جاؤ جا کے یہ میرے شاگرد بیٹھے ان سے مناظرہ کرو. ایک ایک سے مناظرہ کیا، ایک ایک شاگرد ایک ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ، سب سے ہار گیا اور سب سے ہارنے کے بعد وہ امام کی خدمت میں آیا، کہا کہ جی میں اسلام قبول کر رہا ہوں. تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے، تم نے اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اسلام قبول کر لیا. اب تم دوبارہ نہیں کہو کہ تم اسلام قبول کر رہے ہو. یہ بھی لطف ہے، یہ بھی ان کا لطف ہے. تو پھر مولا پھر فرق کیا ہوا؟ پھر فرق کیا پڑا؟ بھائی میں اسلام لے کر آ گیا تو پہلے بھی لایا، تو اب کیا فرق پڑا؟ تو مولا نے فرمایا اب
ہمیں اپنا امام ماننے کے بعد جو تم اعمال انجام دو گے اس کے اوپر تمہیں ثواب ملے گا. اگر تم ہمیں امام نہیں مانو گے اور اعمال کو انجام دو گے تو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں کا نور ہم ہے اور وہاں کا نور بھی ہم ہے. اگر تمہیں وہاں ثواب چاہیے تو یہاں ماننا پڑے گا. اگر یہاں نہیں مانا، اب کوئی بھی ہو وہ یہاں نہیں مانے، ابھی عرض کر رہا تھا میں، تو اس کا اٹیچمنٹ نہیں ہوگا. اس لیے انسان کو ماننا پڑے گا ان کو اپنے لیے، اور پھر وہ وہاں پر جزا پائے گا، پھر وہ شفاعت کے لیے آئیں گے. پھر اعمال کی گفتگو ہے کبھی اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہیں اور مجلس کے اندر کہ وہ کیا مس کانسیپٹس ہیں جو کریٹ کیے گئے اسلام میں، کہ جب ایک صرف حدیث بتا کے اور باقی ڈسکشن بعد میں کریں گے. جب ایک امام کے بہت ہی معتبر صحابی آئے اور کہنے لگے یا ابن رسول اللہ، یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں یہ جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اعمال میں کمزور ہیں، اور جو فلاں فلاں کے ماننے والے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اعمال میں نظر آتا ہے کہ اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے. تو مولا نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اور اس کے بعد ڈیفائن کیا کہ وہ اعمال جو کسی امام ظالم کی اطاعت میں انجام پائیں اور وہ چیزیں جو ایک امام معصوم کی اطاعت میں انجام پائیں ان میں فرق ہے. اور ڈیفائن کیا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اور حکمت اور اس کی بحث کہیں اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو یہاں پر مولا نے فرمایا کہ تمہیں ثواب ملے گا جب تم مانو. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل جس کو ڈیفائن کر رہی ہے ہمارے لیے بھی ہے. اعمال کے دائرہ کار کے اندر ہم اپنے سے کچھ ڈیفائن نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں چاہتا ہوں. سرکار میری اور آپ کی چاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں اس دیوار کے آگے نہیں پتا کہ کیا ہے. وہ بتائیں گے کہ وہاں پر تم جب کچھ کہو گے تو اس کا ثواب تمہیں کیا ملے گا. امام کی خدمت میں آیا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس سے آگے کہا کہ مولا میں نے یہ اسماء الہی اس طرح سے لکھے ہیں اور میں دعا کر رہا ہوں کہ 10 میں نے سلیکٹ کر لیے، اچھے لگے مجھے، آسان ہے مثلا، میں اس سے دعا کرنا چاہ رہا ہوں. اب اسماء الہی ہیں، مولا یہ تو نہیں فرما سکتے نہیں یہ ریجیکٹ کر. کہا ٹھیک ہے لیکن جیسے ہم نے بتایا ہے ویسے دعا کرو، کہ ایک ایک لفظ کے اوپر جو ملے گا، کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جب تم کہہ رہے ہو تو اس کا کیا اثر ہے؟ ایسے ہی کہہ رہے ہیں تصویر. مولانا نے فرمایا ہر ایک لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کے اوپر تمہارے لیے اس دنیا میں باغات بنائے جاتے ہیں. تو پھر کسی نے کہا مولا پھر تو ہم تو لینڈ لارڈ ہو جائیں گے، باغات ہو جائیں گے، ہمارے لینڈز ہمارے پاس آ جائیں گے. تو مولا نے فرمایا ہاں اگر تم اس کو جلاؤ نہیں، جلاؤ نہیں، یعنی تمہیں اختیار دیا کہ تم بناؤ بھی اور اختیار تمہارے پاس ہے تم جلاؤ بھی. اس لیے جب تک عقل تابع نہیں ہوگی وہ وہاں پر ثواب نہیں ملیں گے. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں دعوت، کہہ دیجئے کہ میں دعوت دے رہا ہوں بصیرت کے اوپر، بصیرت کہ یا ابن رسول اللہ ہم اس دنیا کا کچھ بھی نہیں جانتے، جو آپ کہیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے. درود پڑھ جائے گا محمد و آل محمد. تو اب یہاں پر ہم نے کربلا سے اگر لے کر آئے تو بصیرت کے لیے کس طرح سے کربلا کو لے کر آئے. کربلا 2 جہت سے ہمارے لیے اہم ہے اور 2 کاموں کو انجام دے رہی ہے. ایک ہمارے لیے عقل اور جہل سے ہم کو نکال رہی ہے، جہالت سے ہم کو نکال کر لے کر آئی، اور دوسرا ہماری رہنمائی کر رہی ہے. یہ 2 یہ ہمارا یعنی ہمارا کوئی فلسفہ نہیں. آپ کے مولانا اچھا آپ کی یہ بات ہے نہیں، میں نے عرض کیا کہ ہماری عقل نہیں پہنچ رہی. یہ وہ حدیث ہے کہ جو حدیث معراج کے عنوان سے ہے اور جس کو رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے عرش الہی پر لکھا ہوا دیکھا، سب کے نام ہیں لیکن حسین کا نام 2 مرتبہ لکھا ہوا تھا، اور دائیں طرف عرش پر یہ جملات لکھ رہے ہیں
ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. محمد وآل محمد صلوات. چراغ ہدایت ہے یعنی عقل کی رہنمائی کر رہا ہے. سفینہ نجات ہے یعنی تمہیں یہاں سے لے جا کر وہاں لے کر چلا جائے گا. اس لیے کربلا ہمارے لیے مہم ہے، امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہماری عقلوں کی بھی تربیت کر رہی ہے اور ہماری زندگیوں کو یہاں سے وہاں پر بھی سنوار رہی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ افراد جو مجلس میں ہیں، وہ افراد جو عزاداری کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن نورانی دسترخوان پر بیٹھیں گے، بلکہ مواعید کا مطلب ہے دسترخوانوں پر بیٹھیں گے. جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے تو آدمی کہے کہ اچھا ایک ہی کافی ہے ہمارے لیے، یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ جس امام کے پاس جائیں گے اس میں یہ جزا ملے گی کہ ہمارے جد کے لیے تم نے عزاداری کی، ہمارے جد کے لیے تم نے ماتم کیا، ہمارے جد کے لیے تم نے زحمت اٹھائی، لوگوں کو بلایا، اپنے گھر کو اس طرح سے کیا کہ ہماری عزاداری برپا ہو سکے. اس لیے ہر امام اپنا نورانی دسترخوان ہمارے لیے کھول کر ہمارا استقبال کرے گا. اس لیے یہ اہم ہے کہ ہمیں کربلا سے جانا کہاں پر ہے، کربلا ہمیں کہاں پر لے کر جانا چاہتی ہے. اب یہ گفتگو دیکھیے، شاید مسکانسیپٹس ہیں یا مختلف اسکول آف تھاٹس آ گئے کہ وہ کہیں گے نہیں جی کربلا ہمیں یہی ہے، بس اس طرح سے کریں. اس لیے ہم ڈیفائن اپنے سے نہیں کر پائیں گے کہ کربلا مثلا ہم کہیں گے کربلا یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں، میں گفتگو میرے خیال سے 2 مجالس میں بھی گفتگو کی اور میں اپنے علاقے میں بھی یہی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے تاریخ میں. یعنی خدا نے ایک پیرامیٹر بنایا ہے کربلا کے اوپر. کربلا آپ کو چھوڑ نہیں دے گا. کربلا کوئی ایک تاریخی واقعہ ہو کہ جس پہ آپ نے مونیومنٹ بنا دیا اور اس کے بعد ختم ہو گئی کہانی، ایسا نہیں ہے. کربلا کیونکہ تربیت کر رہی ہے اور وہاں تک جانا ہے، اس لیے یہ سب سے بہترین، سب سے آسان ٹول ہے جو ہمیں دے دیا گیا. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ جب ہم آتے ہیں مجلسوں میں تو نور ملتا ہے، وہ نور ہمیں اپنے پاس بچا کر رکھنا ہے، اس نور سے رہنمائی ہوگی. اس لیے سفینۃ النجات کا کہ اگر تم اس چراغ ہدایت کی روشنی اپنے نفس میں لے کر چلے گئے، اپنی عقلوں کو اس سے روشن کر دیا، تو پھر تم سفینے میں سوار ہو جاؤ گے. پھر ہم تمہیں لے کر جائیں گے، پھر ہم تمہیں نجات دلائیں گے. اور ہر قسم کے آدمی کو، یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ میں ہوں گا اور آپ نہیں ہو سکتے، نہیں، سب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. سب کو خداوند متعال نجات دلانا چاہتا ہے. اس کے لیے عرض کرتا ہوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ خدا اپنی مخلوق کے لیے رحیم ہے، رحمان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ، جس کو کہتے ہیں قاعدہ لطف بھی ہے، اس جگہ پہ آتا ہے قاعدہ لطف بھی ہے. خداوند متعال لطف فرما رہا ہے. اور اس میں جب امام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہتے ہیں امام کیا ہے، تو کہتے ہیں امام کو معین اور متعین کرنا خدا کی طرف سے قاعدہ لطف ہے. کیوں لطف ہے؟ بھائی نبوت ہو گئی تھی خدا ہے تو کیا 1,24,000 انبیاء کافی نہیں تھے؟ تو پھر اب امام کیوں آ رہے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ بچے سوال کریں کیا سبب ہے 12 امام مانے؟ ہم نے 1,24,000 انبیاء کو مان لیا، تو کیوں خداوند متعال نے 12 امام قرار دیے؟ نہ قرار دیتا تو کیا ہو جاتا؟ تو خدا کا لطف ہے. لطف کیا ہے کہ اگر یہ 12 امام آئیں تو کوئی انسان جہنم سے دور اور جنت سے ایک قدم نزدیک ہو جائے. یہ لطف ہے. اس لیے خداوند متعال نے آئمہ کو قرار دیا کہ آئمہ وہ ذریعہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کو، مسلمان شیعہ کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کو جہنم سے دور کیا جائے اور جنت سے نزدیک کیا جائے. اس لیے امام کو متعین کیا. اور جب متعین کیا تو تمام انسانوں کے لیے کیا، کوئی شیعوں کے لیے نہیں کیا کہ آپ کہیں شیعوں کے لیے کر دیا، نہیں، تمام انسانوں کے لیے کیا. اور تمام انسانوں کی نجات خداوند متعال چاہتا ہے. خسیس نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے کہ 2 آدمی آ جائیں، 4 آدمی آ جائیں. سب کو خداوند متعال اس دعوے کے مقابلے میں جس نے کہا میں سب کو جہنم میں لے جاؤں گا، تو خدا نے کہا ہم سب کو جنت میں لے کر جائیں گے. تو اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ جناب
شیطانی خیالات آ گئے, اس نے راہ بہکا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا بہت تیزی سے, تو یقین مانیے گا وہ ذات واحد ہے, اس نے اس سے زیادہ تیز ذریعہ ہمیں فراہم کیا جو شیطان ہمارے لیے جال بچھا رہا ہے, اس سے زیادہ تیز, اس سے زیادہ سرعت میں. یہ نہیں نماز شب پڑھیے گا, وہ بھی اپنا ایک عمل ہے, لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو. اب دیکھیے 8ویں امام, امام رضا علیہ السلام کا مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی بھی ہوگی کہ اگر کوئی انسان کثرت ذنوب میں ہے, گناہوں کی کثرت میں, کیا کرے, کچھ نہیں کر پا رہا, تو مولانا نے فرمایا کثرت سے درود پڑھو. محمد والے محمد اس کثرت سے درود پڑھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مولانا نے فرمایا یہ جو گناہوں کی جڑ دل کے اندر بن گئی ہے, یہ درود ان جڑوں کو کاٹ کے پھینک دیتی ہے. اس سے تیز وظیفہ آپ کو چاہیے؟ آپ علماء کے پیچھے لگے رہے, جناب وظیفہ بتا دیں, آپ کا وظیفہ بتا دیں, جو امام نے وظیفہ بنایا ہے بھائی اس کے پیچھے چل لو. امام نے آسان وظیفہ بتایا کہ دیکھو اگر تم ہو, اور یہی سید الشہداء کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں کہ جب وہ عبید اللہ کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ میری مدد کرو, تو وہ سمجھا شاید امام مدد مانگ رہے ہیں, امام گھوڑا مانگ رہے ہیں, امام تلوار مانگ رہے ہیں, امام شاید میرا پریزنس مانگ رہے ہیں, تو امام کو مدد کی ضرورت ہے. اور جب اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا, آپ یہ چیزیں لے جائیے, تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا میں تم کو بلا رہا تھا اس لیے نہیں کہ مجھے ضرورت ہے, تمہارے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہے, نبی کی بیٹی کے بیٹے کی نصرت کر کر اس بوجھ سے آزاد ہو جاؤ. ہاں دیکھیے نا کتنا آسان بتا دیا, کہہ رہے ہیں تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ظاہر بن کر جائیں کربلا تو کیا ہوتا ہے, آپ کے پچھلے گناہ معاف, آپ کے اگلے گناہ معاف. مولانا یہ اگلے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ کیسے معاف ہوتے ہیں اگلے گناہ؟ کیا سبب ہوتا ہے؟ یہ پچھلے گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں؟ پرانے گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے میرے؟ وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ وہ ایسے معاف ہوتے ہیں کہ جب کوئی زائر جاتا ہے, تو یہ چھٹے امام کی حدیث ہے, زائر کے اوپر ویجیلنٹ ہوتے ہیں. کون؟ سید الشہداء. اور جب وہ آتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں. جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی مادر گرامی دعا کرتی ہے. جب مادر گرامی دعا کرتی ہے تو والد بزرگوار دعا کرتے ہیں. جب والد بزرگوار دعا کرتے ہیں تو برادر ارجمند دعا کرتے ہیں. جب یہ ہستیاں مجھ جیسے خاطی کے لیے دعا کرتی ہیں تو میرے گناہ جھڑ جاتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد تضمین آخرت کی آگے کی وہ کیسے ہوتی ہے کہ دیکھو تمہارے ایمان کی رکھوالی ہم کریں گے, اس لیے آگے کے گناہ بھی معاف کروا دیں گے. یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہیں کہ آپ مولانا یہ کیا بات کر دی آپ نے, بھائی میں تھوڑی کر رہا ہوں, میرا ریسورس تھوڑی, میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھوڑی ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں, عرض کیا کہ جو ساری چیزیں ہمیں دے رہے ہیں انہوں نے ہی فرمایا کہ جو ویجیلنٹ ہوتے ہیں تو کون سی ہستیاں ہیں جب آپ جاتے ہیں ایک ایک آدمی کے اوپر. جب مولا میں نے حدیث پڑھی تھی پہلے عشرے کے اندر کہ آیا شخص اور اس نے پوچھا کہ یبنا رسول اللہ آپ کے جد بزرگوار قبر میں ہیں؟ میں جا رہا ہوں نا کربلا, ہم سب جاتے ہیں, ہم کہیں جناب زری کے پاس ہے, قبر میں ہے. تو مولا نے فرمایا وہ عرش الہی پر ہے, وہ اپنے جد بزرگوار کے پاس ہے. اب اس کا دوسرا سوال, پھر ہمارے جانے کا فائدہ, ہم زیارت پہ جائیں تو فائدہ. تو اس کے سوال سے پہلے امام نے جواب عنایت فرمایا, کہا جب تم جاتے ہو تو تم کو تمہارے نام سے پہچانتے ہیں, تمہارے والدین کے نام سے پہچانتے ہیں, تمہارے آباء و اجداد کے نام سے پہچانتے ہیں, اور اس کے بعد تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں. اس لیے جاؤ تاکہ وہ دعائیں مل جائیں. اب وہ ہیں کہ جو ہمیں ہدایت کر رہے ہیں, تو خداوند متعال وسیلے ہمارے لیے بنا کر دے رہا ہے, نیتوں کو شامل کر رہا ہے. ان نیتوں کے ساتھ جب ہم شامل ہوتے ہیں تو ان نیتوں کے اوپر خداوند متعال اعمال کو دے رہا ہے. جب جابر بن عبداللہ انصاری 40 کے دن وہاں پہنچے اور ایک مرتبہ جو عطیہ وفی ان کے ساتھ تھے اور ان سے کہا کہ دیکھو ہم بھی شامل ہیں ان شہداء کے ساتھ, مشہور حدیث ہے,
تو عطیہ نے کہا ہم کیسے شامل ہیں، ہم کیسے شامل ہیں؟ اب یہ بحث ہے نا، آپ شامل ہو سکتے ہیں، بھائی شامل ہو سکتے ہیں، ٹرین کا پہلا ڈبہ انجن کے ساتھ لگا ہوا ہے اور آخری بھی لگا ہوا ہے، لگے ہوئے نا، قطار میں چل رہے ہیں، تو آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ پہلا ڈبہ بن رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے پہلا ڈبہ بن رہے ہیں؟ آپ کہہ نہیں آپ ایسا نہیں ہو سکتے. بھائی میں بات ہی نہیں کر رہا کہ میں ایسا ہو سکتا ہوں یا نہیں. معصوم بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو عطیہ اوفی کو کہا جناب جابر نے میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اللہ کی حدیث سنی کہ جس قوم سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے. مجھے محبت ہے ان شہداء سے اس لیے میں محشور کیا جاؤں گا. تو اب یہاں پہ کہا اپنی نیتوں کے ساتھ نیات صادقہ سچی نیتوں کے ساتھ ان سے محبت کرو. تو پھر 8ویں امام نے وہ نسخہ بتایا کہ ابن شبیب جب بھی تمہارا دل چاہے اور تم یہ کہو اور یہ چاہو کہ ان کے ثواب میں شامل ہو جاؤ. اب میں اور آپ ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے. ثواب میں شامل ہو جاؤ تو کیا کہو یا لیتنی کنت معہم یا معکم. یا لیتنی یہ کاش کہنا یہ دل سے آہا نکلنا اس کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے اور میرے لیے. یہ دل سے آہ نکلنا اس آہ کے اوپر خداوند متعال جو ثواب مترتب کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شہداء کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. ان شہداء کے ساتھ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. کون ہے آپ؟ پاک ہیں, ایسے پاک ہیں جہاں دفن ہو گئے اس زمین کو پاک کر دیا. تو میں ان کے ساتھ اگر شامل ہو رہا ہوں تو میں ان کے برابر نہیں. بہت سی حدیثیں آپ کو نظر آئیں گی جب معصوم فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کام کر دیا تو تم ہمارے درجے میں ہوگے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کے برابر ہو جاؤں گا. یہ نہیں ہوگا کہ میں نعوذ باللہ مولا کے برابر ہو جاؤں گا, میں نعوذ باللہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے برابر ہو جاؤں گا. یعنی ان کا درجہ اپنے پاس ہے. یہ ان کی عنایت ہے جو اٹھا کے ہمیں رکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں نیات صادقہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام بچوں کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں, بزرگوار کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں. کہ جب آپ یہ کہیں کہ جناب مثلا یہاں پہ بھی پڑھائیاں ہوتی ہیں, لوگ جاتے ہیں کہ جناب کسی کو کوئی پروفیشنل ڈگری لینی ہے, ماں باپ نے بچپن سے اس کو بتایا کہ تمہیں یہی بننا ہے, تمہیں یہی بننا ہے. تو اس بننے میں اس کو کیا کرنا ہے؟ اگر وہ یہ کہتا رہے اور باہر جا کے کھیلتا رہے اور کچھ بھی پڑھائی نہ کرے تو اس کی نیت صادق ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور اگر کوئی یہ بات کہے کہ مجھے کیا بننا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اپنے اعمال کو اس کے ساتھ سنکرونائز کرے, تو جو پہلا شخص تھا اس کی تھی ہوس تھی. سب بن رہے, میرے سارے دوست بن گئے تو میں بھی بن جاؤں, یہ ہو گئی ہوس. لیکن جو دوسرا تھا جس نے اپنے اس ایم کے مطابق اپنی زندگی کو معین کیا, اس کی تھی نیت. تو اب اگر میری نیت ہے میں ان شہداء کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو سچی نیت اس وقت ہوگی کہ جب میں اپنی زندگی کو سنکرونائز کروں گا اس نیت کے ساتھ. ورنہ تو حوث ہوگی, حوث ہو گئی, چل رہے ہیں. نہیں, وہ نیت صادقہ اسی لیے فرما رہے ہیں نیات صادقہ کے ساتھ آؤ, سچی نیتوں کے ساتھ آؤ. اور اس کو خدا جانتا ہے, میں کسی کو متعین نہیں کر سکتا. میں نہیں کہہ سکتا کہ ایکس وائی زی نہیں ہے اور اے بی سی ڈی جو ہے وہ موجود ہے. نہیں, میری ہے ہی نہیں, یہ صلاحیت دی نہیں گئی کسی کو. یہ تو خود عمل اور اعمال سے انسان اپنے آپ کو متعین کرتا ہے. تو وہاں پہ نیت اور ہوس فرق ہو جائے گا. سب ہوس کر رہے ہیں لیکن نیت اس کی ہوگی جو اعمال کو اپنی نیت کے مطابق تشکیل دے گا. کہ اگر مجھے کربلا والوں سے محبت ہے, جو ہے سب کو, تو کیا ہونا چاہیے. کیا یہاں بعد اب یہ ایک اور حدیث, اور میرے خیال سے میرا وقت ختم ہو گیا, کہ جب خود پیغمبر اکرم کے پاس اصحاب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو دنیا و مافیہ میں بھول جاتے ہیں سب کچھ. ہمیں دوزخ, جنت, اعمال, برائیاں سب یاد رہتی ہیں. اور جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جنت, دوزخ, ہم سب بھول جاتے ہیں. تو کیا ہم منافق ہو گئے؟ کیا ہم منافق ہو گئے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, منافق نہیں ہو, لیکن اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ تمہارے دلوں میں خطوات شیطان,
شیطان کے پاؤں بن رہے ہیں کہ جو تمہارے اعمال کو تم سے لے کر چلا جائے گا. تو دیکھیے بتا رہے ہیں کہ یہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد نکل جائیں. اس لیے ابھی پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا، اگر سیفٹی سیکیورٹی چاہیے تو وہ یہی ہیں جن کو خدا نے ہمارے لیے قرار دیا ہے. یہاں سے نکل کر کچھ نہیں ملے گا. یہاں سے نکل کر ہم چاہیں کہ دنیا ہمیں دے دے گی کچھ، دنیا ساری مادیات میں. دنیا کے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسپیس سے باہر نکل جائے. ابھی مادیات سے وہ وائزر 1972 سے چل رہا ہے، کہاں پہنچ گیا جناب، یہ انسانوں کا بنایا ہوا اتنے دور پہنچ گیا. لیکن جتنے بھی دور پہنچ جائے وہ ہے حسیات میں ہی، وہ نہیں جا سکتا. اس لیے میرے مولا نے فرمایا میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. تو مولا آسمان کے راستے کہاں ہیں؟ جہاں تمہارے نفسوں کی تربیت کر کے لے کر جاؤں گا، جہاں تمہیں جنتوں میں لے کر چلا جاؤں گا. ان راستوں کو میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، یا میری اولاد جانتی ہے، جو تمہیں لے کر چلے جائیں گے وہاں پر جہاں تم نجات پا جاؤ گے، جہاں ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے اہم ہے. اب یہ ایک حدیث عرض کر کے دیکھیے، اپنے آپ کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں. یہ جو کیونکہ نام آتے ہیں جو قاف سے ہمارے امام کا ٹائٹل ہے. مستحب یہ ہے، مستحب کہ جب وہ نام اور ٹائٹل سنیں تو کھڑے ہو جائیں. مستحب ہے، واجب نہیں ہے. میں عرض کر چکا مستحب اور واجب میں کیا فرق ہے. مستحب یہ کہ جب ہم وہ نام سنیں، وہ ٹائٹل سنیں تو ہم کھڑے ہو جائیں. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کھڑا ہونا کیا ہے، یہ سلام کرنا کیا ہے، یہ کیوں سر جھکاتے ہیں؟ اور یہ پھر میں صرف مسئلہ بتا دوں کہ جو معصوم نے فرمایا کہ جتنے بھی امام کے ٹائٹلز اور نام آئیں تو اس کے اوپر سر کو جھکائیں، سر کو جھکائیں، سلامی دیں. تو کیوں دیں سلامی؟ تو ایک استاد نے کہا اس کی سلامی دو، تنہا بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے سلام کرو. تو کہہ رہے ہیں روزانہ سلام کرو، تو کیوں سلام کرو؟ میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہتا. میرا امام میرے سلام کا منتظر ہے، میں بھول جاتا ہوں کہ ان کے نام پر مجھے کھڑا ہونا ہے، میں بھول جاتا ہوں ان کے نام پر مجھے سر کو جھکانا ہے. تو کہا کہ اکیلے بیٹھے ہیں، تمہارے سلام کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں. بس جا کے دل منقلب ہو گئے اور بیوی کا تذکرہ چل رہا ہے. 4 سال کی شہیدہ. کہاں سے مصائب شروع کریں؟ جب سب کو رخصت کر دیا نا مولا نے تیسری مرتبہ، جس کو لکھتے ہیں آپ شیخ جعفر شستری، اس طرح سے نکل کر آئے حسین جیسے کوئی جنازہ نکل کر آتا. وہ راہبار ہے نا، جب 2 محرم کو پہنچے تھے تو روایتوں میں 7 سواریاں تبدیل کی. وہ راہبار ایسا تھا اور سارے ائمہ کی یہ سیرت تھی، کبھی چابک نہیں ماری اپنی سواری کو، کبھی نہیں، کبھی لگام نہیں کھینچی کہ کہاں مڑنا ہے کہاں نہیں مڑنا. اتنا مطیع تھا وہ جانور. لیکن ایک مرتبہ جب سوار ہوئے اور کہا کہ بس آخری سفر ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سواری نے چلنے سے انکار کر دیا. امام کے لیے عجیب تھا نا. اور دیکھا تو دیکھا 4 سالہ بچی ہے. کہتے ہیں امام اپنی سواری سے اترے اور ایک مرتبہ اس بچی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. بعض علماء نے روایت کی ہے کہ مولا اس ریت پر لیٹ گئے اور سکینہ کو سینے سے لگایا. میں ایک سوال پوچھوں گا، سکینہ بی بی ابھی تو مولا خیمے میں تھے نا، ابھی آپ سینے میں کیوں نہ لیٹی؟ تو شاید میری شہزادی ولیت اللہ یہ جواب دے کہ ان خیام میں بہت سارے یتیم بچے تھے، میں ان کے سامنے اپنے بابا کے سینے پر نہیں سونا چاہتی. بس ایک بار عجیب سوال کیا بی بی نے، اسلمت علی الموت، بابا کیا موت کے سامنے تسلیم ہو گئے؟ اور حسین نے عجیب جواب دیا، بیٹی اس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، وہ اگر موت کے سامنے تسلیم نہ ہو تو کیا کرے؟
عزیزوں بس حسین گئے، وہ شام غریبہ آئے، وہ پانیاں چھینی گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اب جناب زینب نے ہمت باندھی، کبھی ایک بچے کو ڈھونڈے، روایتیں کہتی ہیں مقتل میں شام غریبہ میں جناب زینب نے 8 جنازوں کو دفن کیا۔ وہ بچے تھے جو اس حملے میں شہید ہوئے جب اشقیاء نے اہل حرم پر حملہ کیا۔ میرے چھٹے امام فرماتے کہ جب حملہ ہوا تو اہل بیت کے بچوں کی حالت وہ تھی جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جائیں۔ بھائی کی امانت ہے، بھائی کی امانت ہے، سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہے، سکینہ کہیں مل نہیں رہی، شاید کبھی گئی ہو فرات پر، بھیا عباس کیا سکینہ کو دیکھا ہے؟ کبھی پوچھا ولی اکبر کیا سکینہ کو دیکھا؟ اتنا پتا چلا، ارے بہن آہستہ بولو، سکینہ ابھی میرے سینے پہ سوئی ہے۔ مرتبہ سکینہ کو اٹھایا، کہا بیٹی اٹھو، کیسے پتا چلا بے سر کا لاشا تمہارے بابا کا لاشا؟ کہا بوبی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی، اس جنازے سے آواز آئی بنیا بنیا الہیا الہیا۔ ایک اور روایت، آپ کی زحمتوں کو تمام، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، ان آنسوؤں کو بی بی کے دل کے لیے تسکین قرار دے۔ بس کہیں سے پانی آیا، روایت ملتی ہے کہیں سے پانی آیا، سکینہ لیٹی ہوئی ہے، جناب زینب نے کوزے میں پانی بھرا، سکینہ کے پاس آئی، کہا سکینہ اٹھو پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ مرتبہ کوزے کو لیا، کہا بھوبی اماں آپ نے پانی پی لیا؟ کہا نہیں بیٹی تم چھوٹی ہو اس لیے تمہارے لیے پانی لے کر آئی ہوں۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کوزے کو لیا، کھڑی ہوئی، کہیں جانے لگی، جناب زینب نے پوچھا ارے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا بھوبی اماں آبی نے کہا میں چھوٹی ہوں، تیرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی آسا ہے۔ بس زیادہ یہ وہ بچی کربلا سے شام تک سفر طے کرتے ہوئے آ رہی، حدیث پڑھ چکا، اس لیے اپنی حدیث پڑھی تھی آپ کی خدمت میں کہ جب شام میں مولا نے مصائب کو بیان فرمایا ہے تو مولا فرماتے ہیں 7 مصیبتیں نازل ہوئی ہم پر، 7 مصیبتیں آئیں، ان میں سے ایک مصیبت مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں اتار کر گلے میں رسیاں باندھی گئی۔ اگر شاید یہی جملہ ہوتا ہم برداشت کر لیتے، لیکن یہ تعبیر مولا کی ہے، کہا ہمیں ایسے باندھا جیسے جانوروں کے گلے باندھے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا شاید جانور ایک قد کے ہوتے ہیں، یہاں زینب ہے، یہاں سجاد ہے، یہاں سکینہ ہے، جب چلتے ہوں گے یا سکینہ یا سکینہ بس زندان میں بھی مجلس میں پڑھا، ایک عالم دین نے کہا جھوٹی روایت ہے جہاں کہتے ہیں کہ وہ سالہ آئی پانی لے کر آئی، جو ملعون بچی کا رونا چپ کرانے کے لیے باپ کا کٹا ہوا سر بھیج رہا ہے، کسی غسالہ کو بھیجے گا، کفن بھیجے گا، بس دو جملوں کی زحمت۔ ہاں جب سید ساجدین نے جناب سکینہ کو قبر میں لٹایا ہوگا نا، دیکھیے جب قبر میں لٹاتے ہیں نا تو جو محرم ہوتا ہے وہ ایک کندھے کو پکڑتا ہے اور دوسرے کندھے کو پکڑتا ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے اسماعیل اے بھائی سن رہی ہو سکینہ، سمجھ رہی ہو سکینہ، سکینہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اب تم بابا کے پاس چلی جاؤ گی، اسماعیل اے بھائی سکینہ سن رہی ہو، سمجھ رہی ہو، اب بابا پانی پلائیں گے، اسماعیل اے بھائی سکینہ اب تمہیں کوئی کوڑے نہیں مارے گا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ما تنسى Ya Hussein, 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 پڑھنے ایک منٹ Ya Hussein, 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 Ya Hussein. جب شام کے زندان میں ہوئی شام حرم کو ایک آن بھی راحت کی نارام حرم کو ہر بار ٹپکتا تھا لہو اشک رواں سے ہر بار ٹپکتا تھا لہو اشک رواں سے زندان لرزتا تھا زندان لرزتا تھا سکینہ کی فغاں سے اللہ جانے کہاں ہے بابا کتنی راتیں گزر گئی بابا اللہ جانے کہاں ہے بابا اللہ جانے چھوٹے سے سن میں قیدیے زندان ہو گئی چھوٹے سے سن میں قیدیے زندان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہو اے بابا اللہ جانے کہاں ہو اے بابا دل میں جو میرے درد ہے خالق یہ ہے عیان اس کو کہوں میں باپ میرا باپ ہے کہاں تم بے کفن میں بے سرو سامان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہو اے بابا اللہ جانے خلق کر میں حقارت کہہ گئی میں بے کسی سے دیکھ کے منہ سب کا رہ گئی کرتا پھٹا ہوا میری پہچان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہو اے بابا اللہ جانے کہاں ہو اے بابا کر آہ کی تو پکارا خاموش ہو اور جب ہوئی تو بے قدری نے کہا کہ
راتوں میں گر کے پریشان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہے بابا اللہ جانے کہاں ہے بابا بے جرم کان زخمی ہوئے تماچے کھا تو چاہے مجھ پر کی ستا ہی کو پھر ستا شہزادی یہ حسین کی بے شان ہو گئی بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی اللہ جانے کہاں ہو ہے بابا اللہ جانے کہاں ہو ہے بابا حسین 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 کاش تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے پہلے پہ ستم کار کھڑا ہے یہ پہلے پہ ستم کار کھڑا ہے ایسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا جس وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا شہر سے بڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے شہر سے بڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام میں غریباں میں غازی زینب نے کہا شام میں غریباں میں غازی مجھے دے بابا تجھے روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکی سا کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکی سا کہیں جسم کہیں ہاتھ
نہیں ہے جانا کہ کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجاد مسلے ہمیشہ تجھے روئے سجاد مسلے پہ ہمیشہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے